میرا نام زمن ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جیسے مسلمانوں کو صرف دہشت گرد نہیں بلکہ ان پہ ظلم بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ. جیسے ہندوستان کی بات کر لی جائے تو بابری سے لے کے دادری کا مسئلہ، تو اس میں مسلمانوں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہم اس کو مطلب کیسے ڈیفینس کریں؟ یا تو جہاد کریں، اور جہاد کریں تو کیسے کریں، اور نہیں تو پھر برداشت کریں تو اس کی حد کیا ہے؟ سوال کس سے؟ زید بھائی سے. جی بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے انہوں نے اس سوال کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سارے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہے، تو اس میں ہم کیا کریں اس سچویشن میں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہے، خاص طور سے اگر ہم انڈیا کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی ون پوائنٹ پرابلم نہیں ہوتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس کا بلڈ اپ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں نفرتیں بڑھائی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر ارپٹ ہوا ہے. یعنی یہ جو پرابلم ہے یہ فائنل سمٹم کو ٹریٹ کرنے کی جگہ اس کے کور تک جانا بہت ضروری ہے. سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ بھی کریں گے، کبھی سر درد ہو رہا ہے تو کروسین کھانا پڑتا ہے سر درد کے لیے، لیکن آ کیوں رہا ہے بار بار درد، وہ بھی تو دیکھنا ہوگا کاز کیا ہے. تو اس کے کاز کے بارے میں پہلے بات کریں گے، پھر سمٹمیٹکلی بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا کاز یہ نفرتیں ہیں. میں اپنے لیکچر کے دوران ایک بات کہہ رہا تھا، ادھوری رہ گئی تھی، کہ امریکہ کے مسلم سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. انہوں نے 9/11 کو کس طرح سے ایک اپارچونٹی میں کنورٹ کیا کہ آج ان کی پاپولیشن کا 25% کنورٹڈ ہے. یہاں تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ 9/11 کے بعد انڈیویجولی مسلمز نے نان مسلم سے کہا، جب کوئی نفرت بتاتا کہتا ہے کہ کیا آپ اسلام کیا ہے وہ جانتے ہو؟ یہ قرآن لیجئے، یہ قرآن سٹڈی کریے. یہاں تک کہ قرآن کا اتنا ڈیمانڈ ہوا کہ کئی دنوں تک سارے بک سٹورز میں قرآن کی کاپیز ہی ختم ہو گئی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی کاپیز. ہم لوگ ایک کب کریں گے؟ یہ جب نفرتیں آتی ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے اندر اسے اپارچونٹی میں کنورٹ کریں. کم سے کم ایک ٹاپک اوپن ہو رہا ہے. جو میں نے بتایا نا 4 قسم کے لوگ ہیں، اس میں جو دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن سے کوئی آ کے جب پوچھتا ہے تو وہ تب تو بولتے ہیں، تو دوسری اور تیسری قسم کے لوگ بھی بات کرنے لگتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو آپ سب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ یاد ہے نا انشاءاللہ. تو یہاں پہ سیکنڈ اور تھرڈ قسم کے لوگ بھی بات کرنے لگتے ہیں. فورتھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بھی کچھ بات کرنا نہیں سوچتے. تو ہمیں اس سچویشن میں بات کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ کہنا چاہیے جب کوئی آ کے پوچھے کہ آئی وانٹ یو، کہ آپ اس میں آپ نفرت بھی کرنا چاہتے ہو، مس انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہتے ہو، جو آپ کے اوپر ہے وہ کرو، لیکن کم سے کم معلوم تو کرو کہ کس سے نفرت کر رہے ہو. یہ قرآن کی کاپی ہے، یہ فرام لٹریچر ہے، آپ اسے اسٹڈی کریے، صرف معلومات حاصل کریے، کیا صحیح ہے صرف دیکھ لیجیے. تو یہ اس ٹائپ کا جہاد کرنا ہوگا. جو قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی سورہ 25 آیت نمبر 52، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو. تو یہ بڑا جہاد کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک بڑا سٹرگل ہے، تاکہ حق بات لوگوں تک سے پہنچے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ میسج اگر پہنچے گا تو سچائی اپنی جگہ دلوں میں بنا لیتی ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل ہو جاتی تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. انسانوں کو بھی تو کچھ تو ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو انسان کے دل بھی تو ہلیں گے کچھ نہ کچھ. تو ہمیں اس میسج کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے ان دا بیسٹ پاسبل وے، سچویشن کے حساب سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ مینر میں، اور وہی چیز اس کا سلیوشن ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو سمپٹومیٹکلی یہ چیز کا ایک اور ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس میں یونٹی لانی چاہیے اپنے کامن ایشوز کے تعلق سے. باقی باتیں کرتے رہیں گے، کم سے کم کامن ایشوز کے تعلق سے لوگ کہیں کہ اس چیز کے اندر ہم ایک یونائٹڈ میسج پریزنٹ کریں ساری کمیونٹیز کے سامنے. اور ہمیں ایسی اور مظلوم کمیونٹیز کے ساتھ جو خود ظلم کے شکار ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ ظالم کی مدد کرو اسے روک کر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظلم کر رہا ہے یا اس پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کر. تو ہمیں اس کے اندر جو ساری دوسری ایسی مائنورٹیز ہے یا دوسری ایسی کمیونٹیز ہیں اور ایسے انصاف والے لوگ جہاں جہاں ہیں ان سے جوڑ کر کے اس بات کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور کیسے ہم اس سچویشن میں کر سکتے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ سچویشن کو سمجھنا ہے. اس میں نیگیٹو ریاکشنز ہماری طرف سے بالکل نہ ہو، اس میں ہماری طرف سے اوور ٹائپ کی سٹیٹمنٹس کبھی نہ ہو، اور ہماری طرف سے حکمت اور پیار اور اسلام کی جو مرسی ہے وہ رہے. فائنلی ہمیں اور زیادہ رحم کے کام کرنے ہوں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے. تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہ ہم پہ رحم کرے گا تو ہم بھی امن سے جی پائیں گے اس دنیا میں، دوسروں تک بھی امن کا پیغام
جزاک اللہ خیر حضرات. جیسا کہ میں نے کہا آخری سوال ہے لیکن